اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ناصر صاحب یہ جو آیت مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی اس کا معنی بیان فرما دیں۔ معنی یہ ہے کہ اوکلما جب کبھی عہدو وہ عہد کرتے ہیں عہدن ٹھیک ہے کوئی بھی انہوں نے وعدہ کیا نبذہ پھینک دیتا ہے فریق منہم ان میں سے ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے یعنی وعدہ کرتے ہیں پھر اس کی وعدہ خلافی کرتے ہیں بل اکثرہم لا یؤمنون اور حالت ان کی یہ ہے کہ وہ اکثر ان میں سے ایمان نہیں رکھتے ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایمان کیا ہے وعدے کی پختگی ٹھیک ہے اور دیکھ لو وعدے کی پختگی کو اللہ تعالیٰ ایمان سے تعبیر کر رہا ہے اور ہم اپنے پتہ نہیں کتنے وعدے کرتے ہیں اور کتنے توڑ دیتے ہیں اپنے وعدوں میں اللہ جانے کتنے لوگوں کو ہم تباہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اپنے وعدوں میں ہم بزنس کی ڈیل کی تو اس میں غداری کر گئے یاری دوستی کے وعدے کیے تو اس میں بے وفائی کر گئے نہ جانے ہم کیا کیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس عہد کے نہ ہونے کو کیا فرماتا ہے کہ بل اکثرہم لا یؤمنون تو جب وہ عہد نہیں نبھاتے تو ان میں یہ سارے ہیں ہی ایسے ان میں ایمان نہیں ان میں سے اکثر میں ایمان نہیں۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آتا ہے مصدق لما معہم جو ان کے پاس کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتا ہوا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک فریق کیا کرتا ہے اس حکم کو پھینک دیتا ہے اور اس وحی کو جو اس نبی پر نازل ہوئی اس کا انکار کرتا ہے کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون اور وہ ایسے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں یعنی اس کی ایسی نافرمانی کرتے جیسے وہ جانتے ہی نہیں کأنہم لا یعلمون جیسے انہیں پتہ ہی نہیں ہے اور پہلے وہ بیان کر چکا کہ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ رسول سچے رسول ہیں ان کی وحی سچی وحی ہے مگر اس وقت یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم تو جانتے نہیں ہمارے نبی تو موسیٰ تھے بس ہم اور کسی نبی کو نہیں جانتے۔ اچھا پھر جب اللہ کے حکم کو پیٹھ کے پیچھے پھیرتے ہیں پھر مانتے کس کو ہیں واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان اتباع کرتے ہیں اس کی جس کی تلاوت کرتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے ملک کے وقت یا سلیمان علیہ السلام کے ملک میں۔ یہاں تک آیت ختم نہیں ہوئی یہاں سے واتبعوا سے شروع ہوتی آگے اس آیت بہت سے لیکن پھر موضوع بالکل اور ہو جائے گا لیکن اس آیت کا جتنا حصہ پچھلی آیت سے ریلیٹڈ ہے وہ میں نے تلاوت کر دیا کہ جب وہ اللہ کے حکم کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں یعنی انکار شدید انکار جاہلانہ حد تک انکار جب کرتے ہیں تو پھر اتباع کس کی کرتے ہیں اتباع ان شیاطین کی کرتے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے ملک میں جو چیزیں وہ شیاطین کیا دیتے تھے اس دور میں کاہن ہوتے تھے کاہنوں کے پاس منتر تھے منتر پڑھ کے وہ جنات کو بلاتے تھے تو جو شیاطین جن تھے وہ ان کے پاس آتے تھے اور ان کو شیاطین جن اپنی باتیں بھی بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں چیز ایسی ہے اور یہ ایسا ہے اور یہ ایسا یہ سب بھی بتاتے تھے ساتھ ساتھ ان کو اور منتر بھی بتاتے تھے کہ ہم سے بڑا جو جن ہے وہ کیسے قابو میں آئے گا۔ تو جب یہ اللہ کے کلام کو پھینک دیتے ہیں نا تو پھر یہ ان چیزوں کی اتباع کرتے ہیں اور یہ آج تک جاری ہے آج تک حتیٰ کہ ان میں یہ ایک عہد موجود ہے کہ یہ لوگ اسی طرح شیطان کو بلاتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ میری روح تمہاری اور تم مجھے پوری دنیا میں طاقت اور قوت دو ٹھیک ہے۔ تو اس میں ان کے جادو کے بہت سارے ورژنز ہیں بہت سارے ان کے نام ہیں اور بہت کچھ ہے بہت سارے حیران کن چیزیں ان میں آج بھی موجود ہیں اور انہوں نے جب عیسائیوں کا دور اقتدار تھا فلسطین میں تو ہیکل کے نیچے انہوں نے تہخانے کھود کے انہوں نے باقاعدہ وہاں سے وہ
یوں سمجھیے کہ کتابیں ڈھونڈنے کی کوشش کی جو اس دور کے جادوگر پڑھتے تھے، اور آج بھی یہ ان پہ عمل کرتے ہیں، اور تب بھی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اسی کی ہمیں خبر دے رہا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات سے جو ان کو منتر ملے یہ وہ پڑھتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں یہ، لیکن اللہ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے اسے نہیں مانتے ہیں۔ اور یہ کہاں کب کیسے یہ بات آ گئی؟ خاندانی نسب اور تعصب کی وجہ سے، اپنے فخر اور غرور کو بچانے کے لیے، لوگوں کو یہ ظاہر کرنے کے لیے ہم ابھی بھی وہی ہیں، صرف ان چیزوں کے، ان کے نفس نے ان کو دھوکہ دی اور انہوں نے حقانیت کو قبول کر کے سرخروئی حاصل کرنے کی بجائے ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ذلت اسے خرید لیا، صرف اپنی خاندانی آن بان بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اپنا غرور قائم رکھنے کے لیے۔ یہ سب غرور کے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے تمثیل ہیں کہ دیکھو یہ جب ایک آدمی غرور میں مبتلا تو کیسی غلطیاں کرتا ہے۔ اللہ رب رحمان کا کلام نہیں لیتے اور شیطان کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے معاہدے کرتے ہیں۔ اب یہ آگے ایک اور ہی ٹائپ کا موضوع شروع ہو رہا ہے جس پہ انشاءاللہ مزید پھر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ظاہر سے ہمارے ظاہر کو، اس کے باطن سے ہمارے باطن کو، اس کی حقیقتوں سے ہمارے حقائق منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔